تفریح کی اہمیت، فرحت، راحت اور تفریح، ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے، معنی ہے سکھ، آرام اور خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہے۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے، باقاعدہ اسکول جاتا ہے اور بلا ناغہ ہوم ورک کرتا ہے۔ ان کاموں سے جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے والد اور والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، تو اکتاہٹ دور کرنے کے لیے اپنے بھائی بہنوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں کی فضا میں سبزہ، درخت اور ہوا کی تازگی ہو، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت کھل اٹھتی ہے۔ گٹن کی اس فضا سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے جو تھکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نئے جوش و جذبہ کے ساتھ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے۔ بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، بار بردار جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، انہیں کھینچتے ہیں، مسلسل محنت اور مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو انہیں بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو تھی حیوانوں کی بات اور ان کے لیے تفریح کی اہمیت۔ اب ذرا انسانوں کی طرف آئیے، آپ غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ انسان حیوانوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ حیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں، بدنی مشقت کے کام انجام دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کو دماغی محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشقت سے بھی زیادہ تھکا دیتے ہیں، لہٰذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے، اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے، الغرض اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہے۔ کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ورزش بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، وہ بیمار ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اگر صحت نہ ہو تو نہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتا ہے، نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ کون سے کام تفریح والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام میں فرحت محسوس کرے، وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو۔ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فراغت کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا تفریح ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے۔ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بھی بہت سوں کے
نزدیک زبردست تفریح ہے۔ ایسے بھی بہت ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ کچھ تنہائی پسند اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہیں، جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ کالج، اسکول یا دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر ہی میں رہتے اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہے انتخاب کریں، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو راحت بخش سمجھ رہے ہوں وہی آپ کے لیے مضر ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریح مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر قرض لینا پڑے گا۔ ایسی تفریح آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا سبب بنے۔